اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ، اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون کی طرف، وَمَلَئِهِ اور اس کے سرداروں کی طرف، فقال انی رسول رب العالمین، پس انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہنچ کر فرمایا بے شک میں رب العالمین کی طرف سے پیغمبر آیا ہوں، رسول بن کر آیا ہوں۔ فلما جاءہم بآیاتنا، پس جب وہ ان کے پاس ہماری نشانیاں لے کر آ گئے، اذا ہم منہا یضحکون، تو وہ ان سے مذاق کرنے لگے قوم والے، وما نریہم من آیۃ، اور ہم نے ان کو جو بھی نشانی دکھلائی، الا ہی اکبر من اختہا، پہلے سے بڑھ کر دکھائی، واخذناہم بالعذاب، اور ہم نے ان کو پکڑ لیا عذاب کے ساتھ، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ باز آ جائیں، واپس لوٹیں۔ وقالوا یا ایھا السحر ادع لنا، انہوں نے کہا اے جادوگر، یا ایھا الساحر ادع لنا، پکار ہمارے لیے اپنے رب کو، دعا کر ہمارے لیے اپنے رب سے، بما عہد عندک، جس کا اس نے آپ سے وعدہ کیا ہے، اننا لمہتدون، ہم ضرور ایمان لے آئیں گے، ہم ضرور رستے پر آ جائیں گے۔ فلما کشفنا عنہم العذاب، پس جب ہم نے ان سے عذاب کو ہٹا دیا، کھول دیا، اذا ہم ینکثون، تو انہوں نے اپنا وعدہ توڑ دیا، منکر ہو گئے، پھر گئے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، انک حمید مجید۔ سورۃ الزخرف کی آیت نمبر 46 سے لے کر آیت نمبر 50 تک تلاوت کی گئی ہے۔ گزشتہ درس میں اللہ تبارک و تعالی نے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ میرے پیغمبر آپ کے ذمے دعوت دینا ہے، آپ ان ضدی اور بہرے اور اندھے گمراہوں کو، کافروں کو
زبردستی ہدایت نہیں دے سکتے۔ اگر یہ آپ کی بات مان لیں گے تو ان کے لیے فائدہ ہے، نفع ہے، اور ایمان لے آئیں گے تو۔ اگر یہ آپ کی بات نہیں مانیں گے، اپنی ضد پر، اپنے کفر پر اڑے رہیں گے، تو میرے پیغمبر ہم ان سے ضرور انتقام لیں گے، آپ پریشان نہ ہوں۔ آپ کا کام کیا ہے؟ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، آپ وحی کو مضبوطی سے پکڑ لیجئے، قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لیجئے، اور آپ بالکل سیدھے راستے پر ہیں۔ اور آخر میں فرمایا کہ میرے پیغمبر گزشتہ جو ہم نے رسول بھیجے ان سے بھی سوال کر لیجئے، تو آپ کو جواب یہی ملے گا کہ ہم نے رحمان کے علاوہ کسی اور کی عبادت کا حکم نہیں دیا، کیونکہ یہود و نصارہ کہا کرتے تھے کہ ہماری کتابوں میں موجود ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کر لو، یہ حضرت عزیر کی عبادت کر لو۔ تو فرمایا میرے پیغمبر آپ بے شک جو غیر منحرف کتابیں ہیں وہ پڑھ لیجئے، انہیں کہیے کہ وہ آپ کو پڑھ کے دکھائیں، سنائیں، تو آپ کو کہیں بھی یہ بات نہیں ملے گی کہ رحمان کے علاوہ کسی اور کی عبادت بھی جائز ہے۔ تو یہ جو بات آخر میں اللہ نے فرمائی، اسی حوالے سے آج کی آیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ ایک تو یہ کہ نبی علیہ السلام کو گزشتہ پیغمبروں کی حوالے سے حکم ملا کہ ان سے بھی پوچھ لیجئے، یعنی ان کی کتابوں کا جو ہے وہ مطالعہ کر لیجئے، تو آپ کو یہ بات نہیں ملے گی۔ تو اس حوالے سے جو سب سے قریبی پیغمبر تھے اور سب سے قریب تر نازل ہونے والی کتابوں میں سے ایک کتاب تھی تورات، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پیغمبروں میں سے پیغمبر تھے، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا کہ میرے پیغمبر دیکھو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا فرعون کی طرف اور اس کے سرداروں کی طرف۔ دوسری وجہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہاں پر تذکرہ کرنے کی یہ بھی ہے، جو مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور نبی علیہ السلام کا معاملہ ملتا جلتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سرداروں کو دعوت دی اور انہوں نے انکار کر دیا، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پروپیگنڈے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی سرداروں کو دعوت دی تھی اور وہ ان کے مخالف ہو گئے، فرعون جیسے سردار اور اس کے جو ماننے والے۔ تو ان کے حالات آپس میں ملتے جلتے ہیں، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف اور اس کے سرداروں کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا۔ فقال انی رسول رب العالمین، انہوں نے آ کر فرمایا کہ میں رب العالمین کی طرف سے رسول ہوں، پیغمبر ہوں، اللہ کا سچا نبی ہوں۔ فلما جاءہم بآیاتنا اذا ہم منہا یضحکون، فرمایا کہ جب ان کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام ہماری نشانیاں لے کر آ گئے تو وہ ان کا مذاق بنانے لگے، ہنسنے لگے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر۔ دیکھو جی یہ اللہ کا رسول ہے، یہ معجزے، یہ تو جادوگر کہنے لگے، مذاق بنانے لگے۔ اسی طرح اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مذاق بنایا گیا۔ یہ دیکھیں سورۃ الصافات ہے، پارہ نمبر 23، سورۃ الصافات آیت نمبر 12 جی، صفحہ نمبر 537، صفحہ 537، سورۃ الصافات آیت نمبر 12۔ فرمایا بل عجبت ویسخرون وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ، بلکہ آپ تو تعجب کرتے ہیں اور یہ لوگ مذاق بناتے ہیں۔
اور جب ان کو سمجھایا جاتا ہے تو یہ سمجھتے بھی نہیں ہیں، اور جب کوئی معجزہ دیکھتے ہیں، کوئی نشانی دیکھتے ہیں، یستسخرون تو اس کا مذاق بنانے لگتے ہیں، تمسخر کرتے ہیں، ہنسی اڑاتے ہیں۔ وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، اور کہتے ہیں یہ تو واضح جادو ہے، یہ کوئی نشانی یا معجزہ نہیں بلکہ یہ کیا ہے؟ واضح جادو۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی کہا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی یہی کہ آپ کوئی اللہ کے نبی شبی کوئی نہیں، آپ جو نشانیاں دکھا رہے ہیں یہ جادو ہے، اس کا مذاق بنانے لگے۔ وَمَا نُرِيهِم مِّنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارا حال دیکھو کہ ہم نے جو بھی نشانی ان کو دکھائی پہلے سے بڑھ کے دکھائی تاکہ وہ مان لیں، ایمان لیں، وہ پہلی نشانی سے بڑھ کر ہوا کرتی تھی۔ وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، لیکن انہوں نے نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات نہ مانی، بلکہ فرمایا کہ اس کا مذاق بڑھایا، اور پھر ہم نے ان کو عذاب میں پکڑ لیا تاکہ وہ باز آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذابات اس لیے آتے تھے کہ وہ ہو سکتا ہے کہ اپنے کفر سے، اپنی ان حرکتوں سے باز آ جائیں اور ایمان لے آئیں، تو اللہ تعالیٰ اس طرح عذاب دیتے ہیں۔ تو یہ سورۃ الاعراف کے اندر اس کی ذرا تفصیل ہے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 133 اور پارہ نمبر 9، صفحہ نمبر 201، صفحہ 201۔ یہاں پر دیکھیں تفصیل ہے نشانیوں کی، کون کون سی نشانیاں جو ہیں وہ، اور پھر عذابات۔ جب انہوں نے نشانیوں کا مذاق بنایا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب فرمایا، وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، ہم نے ان کو عذاب میں پکڑ لیا۔ تو عذاب کون سے تھے؟ صفحہ 201 آیت سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 133، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آیَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ، پھر ہم نے ان پر طوفان بھیجا، ان پر کیا بھیجا؟ طوفان، بارش کی کثرت، طوفانی بارش، والجراد، اور ٹڈیاں بھیج دیں، ہر طرف سے ٹڈیاں ہی ٹڈیاں، والقمل، اور جوئیں کیا بھیج دیں؟ سروں میں جوئیں پڑ گئے، یہ بھی اللہ کا عذاب تھے۔ والضفادع، اور مینڈک بھیج دیے ہیں، برتنوں میں مینڈک، جہاں جاتے مینڈک کی مینڈک، اللہ کا عذاب۔ والدم آیات مفصلات، اور خون، یہ سب کھلے کھلے معجزے نشانیاں ہیں۔ خون، کھانا رکھ کے بیٹھے ہیں، کھانے لگے ہیں تو دیکھتے ہیں اچانک وہ سالن خون میں بدل جاتا، وہ پانی، وہ چیز پینے لگتے ہیں تو وہ خون میں بدل جاتے، تو خون ہی خون۔ تو یہ اللہ کا عذاب تھا۔ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ، تکبر کرتے رہے اور لوگ وہ جرائم پیشہ مجرم قوم تھی۔ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ، جس وقت ان پر یہ عذاب آئے، یہ جو عذاب اللہ تعالیٰ نے جس کا تذکرہ فرمایا ہے، جب یہ ان پر عذاب آئے تو کیا کہتے ہیں؟ یا موسیٰ، اے موسیٰ، ادعو لنا ربک بما عہد عندک، ادعو لنا، دعا کر ہمارے لیے اپنے رب سے، بما عہد عندک،
جس کا اس نے آپ سے وعدہ کر رکھا ہے۔ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس عذاب کو ختم کر دے، ہٹا دے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ، اگر تو ہم سے اس عذاب کو ہٹا دے، لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ، ہم تیرے اوپر ایمان لے آئیں گے، وَلَنُرْسِلَنَّكَ مَعَكَ بنی اسرائیل، اور فرمایا ہم تیرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھی بھیج دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے اس عذاب کو ختم کروا تو ہم ایمان بھی لائیں گے، اور پھر کیا کریں گے؟ بنی اسرائیل کو بھی تیرے ساتھ بھیجیں گے۔ کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے یہ دو مطالبے تھے نا مین۔ پہلا یہ کہ وہ فرعون ربوبیت کے جو دعوے کر رہا ہے وہ دعویٰ چھوڑے اور اللہ پر ایمان لے آئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا سچا نبی مان۔ اور دوسرا مطالبہ تھا کہ بنی اسرائیل کو بھی ساتھ بھیجے، کیونکہ بنی اسرائیل پر یہ بڑا ظلم کیا کرتے تھے، جس طرح کے مختلف مقامات ہیں، ان کے بچوں کو ذبح کر دینا، عورتوں کو زندہ چھوڑ دینا، اور پھر ان کو لونڈیاں اور غلام بنا لینا۔ تو بنی اسرائیل پر ظلم کیا کرتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کو بھی میرے ساتھ بھیجو۔ چنانچہ کہنے لگے کہ یہ اگر عذاب ختم کروا دے تو ہم دونوں باتیں تیری مان لیں گے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں ہم نے جب ان سے عذاب کو ختم کیا تو پھر کیا ہو گئے؟ منکر ہو گئے، پھر گئے۔ عذاب ختم ہوتا تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے کہ اپنا وعدہ پورا کرو، ایمان بھی لاؤ اور بنی اسرائیل کو بھی میرے ساتھ بھیجو۔ تو آگے سے کہتے کون سا ایمان اور کون سے بنی اسرائیل ہیں؟ تو فوراً منکر ہو جاتے، پھر جاتے اپنی بات سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے تھے یہ بنی اسرائیل، جب تک عذاب مسلط رہتا، قحط سالی آ جاتی، اس وقت تک انسان بن کے رہتے، اور جب اللہ کا عذاب ختم ہوتا تو فوراً اپنی حرکتوں پہ واپس آ جاتے۔ تو آج بھی یہی حال ہے نا، اس امت کا بھی حال یہی ہے۔ ذرا سا کوئی عذاب، کوئی زلزلے کی صورت میں، کوئی طوفانوں کی صورت میں، بارشوں کی صورت میں، بجلی بولنے لگی، کڑکنے لگی آوازیں، تو اس صورت میں جب کوئی عذاب کی صورت بنتی ہے تو فوراً استغفار بھی، توبہ بھی، فوراً اپنی حرکتوں سے معافی بھی۔ جب وہ عذاب ختم تو باقی پھر وہ انسانیت بھی ختم، دوبارہ پرانی حرکتوں پہ واپس، وہی دھوکے، وہی فراڈ اور وہی بے ایمانیاں ہیں، وہی ناپ تول میں کمی اور وہی سب کچھ، دھوکے سے سامان خرید و فروخت، دوبارہ پھر وہی حرکتیں شروع۔ تو بس وقتی توبہ، اسی طرح بنی اسرائیل کا بھی حال تھا، وقتی توبہ کرتے تھے، اللہ کا عذاب جب دیکھتے، پھر دوبارہ اللہ کا عذاب جب ختم ہوتا واپس اپنی حرکتوں پہ آ جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کہنے لگے کہ اے یا ایھا الساحر، اے جادوگر، ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر۔ دیکھو بنی اسرائیل کا حال دیکھو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کا کہہ رہے ہیں، اور اوپر سے کیا کہتے ہیں؟ جادوگر، یا ایھا الساحر، اے جادوگر۔ بھی ہون دے بندے دے پتر بن کے تے حضرت موسیٰ نے سیدھی طرح بلا لو، دعا کا بھی کہنا ہے اور کہتے کہ یا ایھا الساحر، اے جادوگر ہمارے لیے دعا کرو۔ مفسرین نے اس کے دو طرح سے جواب، مختلف جوابات ہیں، دو آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ وہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یا ایھا الساحر کہہ رہے تھے، اے جادوگر ہمارے لیے دعا کر اپنے رب سے کہ یہ عذاب ختم ہو جائے، اس لیے کہ اس بنی اسرائیل کا جو دور تھا، ان لوگوں کے دور میں ساحر، جادوگر، عالم کو کہا کرتے تھے۔ کس کو کہا کرتے تھے؟ یعنی جو بہت بڑا عالم ہوتا تھا اسے کہتے تھے یا ایھا الساحر، اے جادوگر، اسے ساحر کہا کرتے، کیونکہ اس وقت اس دور کے اندر جادو کا چرچا عام تھا۔ تو جو جادوگر ہوتے تھے ان کو بڑا عالم سمجھا جاتا تھا کہ یہی بڑے عالم ہیں، ان کے پاس جادو کا ہنر ہے، اس لیے یہ بڑے عالم ہیں۔ تو اس لیے وہ یا ایھا الساحر کہہ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اے عالم، یعنی علم رکھنے والے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی معجزات پیش کر رہے تھے۔
تو اس لیے ان کو جو ہے وہ جادوگر کا ادعو لنا ربک، ہمارے لیے دعا کر۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یا موسیٰ ہی کہا تھا، جس طرح کہ ابھی میں نے دوسرا حوالہ دکھایا ہے، تو آپ نے وہاں پر پڑھا فلما وقع علیہم الرجز قالوا یا موسیٰ، جب ان پر عذاب آیا تو کیا کہنے لگے؟ اے موسیٰ ادعو لنا ربک، ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر۔ انہوں نے یا موسیٰ کہا تھا زبان سے، لیکن ان کے دل کے اندر یہ بات تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جادوگر ہیں۔ دل کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر سمجھتے تھے، اللہ کا رسول نہیں مانتے تھے، لیکن زبان سے یا موسیٰ ہی کہہ رہے تھے۔ جو ان کی دل کی بات تھی اللہ نے اس کو بیان کیا کہ موسیٰ ان کی حالت دیکھو، تجھ سے دعا کا کہہ رہے ہیں اور تو ان کے لیے دعا بھی کر رہا ہے، اور ان کی حالت دیکھ کہ یہ اپنے دل کے اندر تیرے بارے میں کیا کیا باتیں چھپائے ہوئے ہیں۔ یا ایھا الساحر، تجھے اپنے دل کے اندر جادوگر سمجھتے۔ تو یہ ان کی بے ایمانی اور ان کی حقارت اور ان کی جو ہے وہ ایک بہت زیادہ گرا ہوا انسان نہیں ہوتا جو، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس حرکت کو بیان کیا ہے۔ کتنے گرے ہوئے انسان ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کا بھی کہنے لگے ہیں، اور دعا کا جس کو کہا جا رہا ہے اور وہ ان کے ساتھ مہربانی کر کے اللہ سے دعا کر رہا ہے تو اسے جادوگر سمجھتے ہیں، اب تک بھی اسے اچھا نہیں سمجھتے۔ تو فرمایا کہ یا ایھا الساحر ادع لنا ربک بما عہد عندک، فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ ہمارے لیے دعا کیجئے اس وعدے کے مطابق جو تجھ سے اللہ نے کیا ہوا ہے، اننا لمہتدون، ہم ضرور ہدایت پکڑ لیں گے، ہم ضرور ایمان لے آئیں گے۔ فلما کشفنا، اللہ فرماتے جب ہم نے ان کو عذاب سے بچایا، عذاب کو ان سے ہٹا دیا، اذا ہم ینکثون، اپنا وعدہ توڑ دیا انہوں نے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ نصیب فرمایا، عمل کی توفیق عطا۔